السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال تعالی وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل صد احترام مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ جل شانہ کی طرف سے تمام مسلمانوں کو یہ انعامات کا مہینہ مبارک ہو۔ پروردگار عالم اس مہینے کے اندر جتنے اللہ کی طرف سے انعامات ہیں اپنے بندوں پر اور اپنی بندیوں پر، اللہ جل شانہ ہمیں سب سے مستفیض فرمائے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور آج الحمدللہ مسلمانان اسلام نے رمضان المبارک کا پہلا روزہ اور آج دوسرے روزے کی دوسری تراویح پڑھی ہے۔ خالق کائنات قرآن کریم کی بہاریں لوٹنے کی نماز تراویح میں سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ بابرکت مہینہ رمضان المبارک کا، جس میں اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں پر خصوصی انعام فرمایا کہ دن کا روزہ اور رات کی تراویح، جو انسان روزہ رکھتا ہے اللہ جل شانہ نے اس کا اجر بھی اپنے خزانہ خاص سے خاص ہی عطا فرمایا۔ ارشاد خداوندی ہے، حدیث قدسی، انا صوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے اور اس کا اجر ہی میں دوں گا۔ نماز کا، حج کا، صدقات کا، خیرات کا اللہ جل شانہ نے اجر اپنے پیارے حبیب کے ذریعے سے اس امت پر کھول دیا۔ لیکن رمضان المبارک ایک ایسا عمل ہے کہ انسان سحری کے وقت سے لے کر مغرب کے وقت تک بھوکا رہتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو جو اس کے اوپر اللہ نے حلال کی ہیں لیکن اپنے اوپر وہ منع کیے ہوئے ہیں، اور حرام کام جو اللہ نے اس بندے کو دن کے اجالے اور رات کے اندھیرے میں اس کے لیے حرام قرار دیے ہیں، اس سے تو بچتا ہی بچتا ہے۔ لیکن حلال کام جیسے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تم ان کے پاس جاؤ، اور یہ چیز حلال لیکن روزے کی حالت میں منع۔ پانی پینا، مشروبات، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا حلال چیزیں ہیں لیکن روزے کی حالت میں منع۔ اسی طریقے سے ہر قسم کی غذا، روٹی ہو گئی، سالن ہو گیا اور فروٹ ہو گئے، جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں یہ ساری انسان پر حلال ہیں لیکن روزے کی حالت میں منع کر دی گئی۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ جل شانہ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ زندگی میں ایک بار پھر نصیب فرمایا اور انہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور تراویح میں قرآن کریم سن کر اللہ کے قرب کو پایا، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کی۔ اور پروردگار عالم بھی اعلان فرماتے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، سبقت لے جانے والے، بڑھنے والے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے، میری مغفرت اور میری رحمت کو لینے والے اللہ جل شانہ کے خصوصی یہ بندے ہیں۔
جن پر اللہ کا خصوصی انعام ہے۔ رمضان المبارک برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے ایام کو اور پورے 24 گھنٹے میں سے خصوصی 3 گھنٹوں کو اللہ کے لیے مختص کر دیجیے۔ پہلا گھنٹہ رات کی تنہائی کا، جو اللہ جل شانہ سے اپنی ساری مناجات اور سارے مسائل کے حل کے لیے ہے۔ اللہ کے دربار میں بیٹھ جانا، خلوت میں اللہ کو یاد کرنا۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا، یاد دل بر میں ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ رات کی تنہائی میں اس کو منانا۔ آج امت مسلمہ پر جو حالات ہیں اور امت مسلمہ جن پریشانیوں کا شکار ہے، اور موجودہ دور اور ہمارے پیارے پاکستان کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی۔ آئے دن اختلافات کی بھیڑ چڑھ جاتا ہے۔ آئے دن اس ملک کے اندر فرقہ واریت کو فروغ دینے والے فسادات شروع ہو جاتے ہیں، اور نہ جانے دشمن اس آڑ کے اندر کیا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور ملک میں بسنے والوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت تمام کلمہ پڑھنے والوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اس عقیدے کے اندر شک کرتا ہے، اس کے ایمان کی خرابی ہے، اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد نہ قیامت تک کوئی نبی ہے، نہ کوئی نبی آئے گا۔ قیامت کی صبح تک آپ کی نبوت کا ڈنکا بجے گا۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کرنے کے بعد بھی کسی اور نبی کے انتظار میں یا کسی اور جھوٹے نبی کی نبوت کا اقرار کرتا ہے، وہ سراسر کافر ہے اور کائنات کا بدترین کافر ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اور ہماری حکومت کو اللہ اس ختم نبوت کے عقیدے کا پرچار کرنے کی اور پوری دنیا کے اندر اس کے تحفظ کے لیے ہمیں مجاہد بننے کی اور ہمیں ختم نبوت کا چوکیدار بننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کے آگے رات کی تنہائیوں کے اندر رونا، خلوت 1 گھنٹہ اللہ کے لیے مختص کر دیجئے رات کا۔ 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اللہ کو دے دے رات کو، اپنی مناجات، اپنی پریشانیاں، اپنی ساری حاجات، اپنے جتنے مسائل ہیں سارے اللہ کے آگے رکھیے۔ ورحم الراحمین ہے، وہ تو کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ ہمارے پاس کوئی آتا ہی نہیں، ہم تو دینے کے لیے آسمان دنیا پر منادی کرواتے ہیں، ہم تو دینے کے لیے پورے عالم کے اندر فرشتوں کے ذریعے اعلان کراتے ہیں۔ ہے کوئی اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا؟ ہے کوئی آج رزق کی تنگی دور کروانے والا؟ ہے کوئی آج ہمارے سے بیماریوں سے شفا لینے والا؟ آ جاؤ، دامان رحمت وسیع ہے، لیکن اس دامن کو پکڑنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور میری بہن اور میرے بھائیوں، جو سارا دن اپنے کاروبار اور سارا دن اپنی صلاحیت کو کچن کے حوالے کرتی ہو، اللہ کے واسطے یہ تھوڑا سا وقت ہے 1 گھنٹے کا، جہاں رات کو 3 بجے اٹھتے ہیں سحری کے لیے، وہاں 2 بجے اٹھ جائیں، نوافل کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ جیسے میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا، رمضان المبارک میں جو کرنے والے کام ہیں، خوب اللہ کے آگے نماز کی حالت میں اللہ کے آگے قرآن کریم اللہ کو سنانا، پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد قرآن کریم کھول کے پڑھنا، پھر اللہ کا ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اللہ اللہ اللہ، ان کی تسبیحات کا اہتمام۔ یا حنان یا منان، یہ اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آج کے دور کے اندر جو کرونا آیا، SOPs کے تحت پابندیاں لگیں کہ دکانیں اس وقت کھولیں، اس وقت بند کریں۔ کرونا آیا، مارکیٹوں کے اوپر پابندیاں لگ گئیں، دکانداروں پہ پابندیاں لگ گئیں۔ اسی طریقے سے مساجد کے اندر، مدارس کے اندر SOPs کے تحت، تاکہ کرونے سے ہماری جان چھوٹ جائے، پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔
پابندی لگی جناب یونس علیہ السلام پر، 40 دن مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے۔ اس پابندی کو ختم کرنے کے لیے پروردگار عالم نے جناب یونس علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرا یونس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پڑھیے آج امت پر جو حالات آ رہے ہیں، ایک چوری اور ایک چوری پر سینہ زوری کہ کیا ہے ہو گیا تو اللہ سے نادم ہو کر استغفار کرتے، ایک کیا ہے تو کہتے کیا تو پھر کیا ہوا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ انسان سوچتا نہیں کہ یہ اکڑ کس کو دکھا رہے ہیں، یہ کسی بندے کو نہیں دکھا رہے، یہ کسی دنیا دار کو نہیں دکھا رہے، یہ دنیا بنانے والے کو دکھا رہے ہیں، جس کے ہاتھ میں اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ تو کن کر کے بنا بھی دیتا ہے اور کن کر کے ختم بھی کر دیتا ہے۔ ایک دن آئے گا جب اس نظام کو ختم کرنے پر آئے تو اسے روک کوئی نہیں سکتا، اس نظام کو بنانے پر آیا تو کسی نے مداخلت نہیں کی، اس نظام کو ختم کرنے پر آیا تو کوئی نہیں روک سکے گا۔ پھر قیامت کے دن اللہ جل شانہ کھڑے کریں گے اور فرمائیں گے ممتاز اليوم ایھا المجرمون، آ جاؤ مجرم علیحدہ ہو جاؤ اور نیکوکار علیحدہ ہو جائیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، اگر قیامت کے دن اللہ نہ کرے ہمیں مجرموں کے اندر کھڑا کر دیا گیا تو کہاں جائیں گے؟ کون ہمارا حمایتی بن کے آئے گا؟ کون ہمارا سفارشی بن کے آئے گا؟ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی راتیں بہت خاص ہیں۔ رات کو اللہ کے سامنے بیٹھ جانا، اپنے دکھڑے، اپنی مصیبتیں، اپنے پہ جو پریشانیاں آئیں، بچے بچیوں کے رشتے، اولاد کا بے روزگار ہونا، اولاد کا نہ ہونا، گود خیر آباد ہے، اللہ سے مانگ لیجیے۔ اپنی گھر کی گھریلو ناچاکی، گھریلو جھگڑے اور گھر کے فسادات اللہ سے مانگ لیجئے کہ اللہ ان کو ختم فرما دے، ہمارے گھروں کا اللہ ماحول درست کر دے، ہمارے گھروں کے اندر اچھا ماحول پیدا کر دے، اخلاق اچھے عطا فرما دے، ہمارے بچوں کی اللہ تربیت اچھی کر دے۔ دیکھیں سارے دن کے کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اللہ سے مانگنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، تو رات کا اللہ کے آگے رونا یہ 1 گھنٹہ مختص کر دیں، اور پھر 24 گھنٹے میں سے دوسرا گھنٹہ وہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اشراق تک۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا یہ ارشاد گرامی نہیں ہے اور ہمارے لیے ہے کہ جو فجر کی نماز کے بعد جاگتا رہتا ہے اور اپنی جگہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے، اسے حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ یا نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، کتنا بڑا انعام ہے۔ شیخ عبد الرحمن السدیس امام کعبہ اللہ اکبر عجیب بات فرما گئے، فرماتے ہیں اس مہینے میں انسان 3 کاموں کی پابندی کرے۔ پہلا کام یہ روزانہ 1 روپیہ صدقہ کرے۔ کیا حیثیت 1 روپے کی؟ اب تو 1 روپے کا نوٹ سکوں کی صورت میں یا کاغذ کی صورت میں مارکیٹ میں نہیں ملتا۔ 1 روپیہ روزانہ صدقہ کرے اللہ کے نام پر۔ 27ویں رات تک جو روزانہ صدقہ کرے گا اس رات کو کرے، 84 سال تک اسے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ 2 رکعت نماز نفل کا اہتمام کرے، فرمایا 27ویں رات تک، فرمایا جو رات کو پڑھے گا 84 سال اسے اللہ کے آگے جھکنے کا، 84 سال اسے نوافل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی بات کہہ دی۔ اللہ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ انسان جو ہے کر تو تھوڑا سا عمل رہا ہے، لیکن اللہ جل شانہ اس پر بندے کو اجر کتنا عطا فرما رہے، یہ انسان کی گمان اور اس کی انسان کی سوچ سے باہر ہے۔ اور فرمایا 3 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 10 مرتبہ اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے لیے یاقوت کے موتیوں کا جنت کے اندر محل تیار کر دیتے ہیں۔ اور جو 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، 4 قرآن پاک پڑھنے کا اس کو ثواب ملے گا اپنے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے۔ یہ تو وہ آدمی، وہ بندہ، وہ بندی بھی پڑھ سکتے ہیں جنہوں نے قرآن کریم نہ پڑھا ہو۔ سورہ اخلاص تو سب کو آتی ہے، تو روزانہ کا سورہ اخلاص کا اہتمام کرے، 3 مرتبہ روزانہ پڑھیں، تو اس مہینے میں 27ویں رات تک اگر کوئی پڑھے گا تو 84 سال تک قرآن پاک پڑھنے کا اس انسان کو ثواب ملے گا۔ کتنے تھوڑے سے عمل پر اللہ اپنے بندوں کو کتنا اجر عطا فرما رہے ہیں۔ ان چیزوں کا اہتمام، پہلا گھنٹہ سحری کے وقت کا کہ اپنے اللہ کو راضی کرنا، اور دوسرا سحری کے بعد کا 1 گھنٹہ سورج نکلنے تک جاگ لینا، تسبیحات اور اسی طریقے سے اللہ کا ذکر، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، استغفار کی کثرت، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پھر اس کے بعد درود شریف، 1 تسبیح صبح 1 تسبیح شام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ اللہ کے آگے روئے. تیسرے کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کی رحمتوں کا مہینہ مغفرت کا، اس کی رحمتوں کا، جہنم کی آگ سے نارے اور اس کی آگ سے چھٹکارے کا مہینہ. انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دے مجرموں کی طرح کہ الہ العالمین جتنے میرے گناہ ہیں میں سارے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے تیرے سامنے بیٹھ گیا ہوں. الہ العالمین اب آپ بہتر جانتے ہیں آپ نے اپنے بندے کے ساتھ کیا کرنا ہے، لیکن میں اپنے گناہوں پر نادم بھی ہوں اور اپنے گناہوں پر اللہ تیرے سے معافی مانگتا ہوں. یہ 2 گھنٹے ہو گئے، 1 گھنٹہ سحری کا وقت فجر سے پہلے، اور 1 گھنٹہ ایک گھنٹہ فجر کی نماز کے بعد، اور 1 گھنٹہ 24 گھنٹے میں سے افطاری کے وقت. اپنی افطاری کا اہتمام جلدی کر لیجئے. افطاری مستورات عورتیں مائیں بہنیں جلدی تیار کر لیں. مرد حضرات بھی جلدی عصر کی نماز سے فارغ ہوں، اپنے گھر میں مسجد میں جہاں بھی ہو سکے وہاں بیٹھ کر مسلسل 1 گھنٹہ اللہ کی عبادت میں لگے رہیں. تسبیحات رو کے اللہ کے آگے دعائیں کرنا، قرآن کریم کی تلاوت ہو، اپنے ساری گزشتہ زندگی کے گناہوں کو یاد کرنا، پھر اللہ کے آگے بیٹھ کے رو لینا. اللہ تو بہت غفور و رحیم ہے، اپنے بندہ معافی مانگنے میں دیر کرتا ہے، وہ تو انتظار میں ہے. اس سے بڑی اس کی رحیمی کیا ہوگی، اس سے بڑا اس کو جود و کریمی اس کی کیا ہوگی، کیونکہ وہ آسمان دنیا پر اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کوئی بستر کو چھوڑ دے، ہے کوئی میرے دربار کے اندر میرے آگے عاجزانہ طور پر جس طرح مسکین اور فقیر بیٹھتے ہیں ویسے آ کوئی بیٹھ جائے، میں اپنے بندے کی تمام ضروریات کو پورا کر دوں، میں اپنے بندے کے تمام مسئلے. تو 3 گھنٹے، ایک سحری کے وقت کا، ایک سحری کھانے کے بعد سے لے کر اشراق تک، پھر ایک افطاری کے وقت کا. یہ گھنٹہ اللہ جل شانہ کے لیے مختص کر دے کہ ان 3 گھنٹوں میں نے کوئی کام نہیں کرنا، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ جل شانہ نے یہ مہینہ عطا فرمایا کہ نفل فرض 70 فرضوں کے برابر ثواب مل رہا ہے. اس سے بڑا اور اللہ کی دین کیا ہوگی جو اپنے بندوں پر اللہ جل شانہ مہربانی فرماتا ہے. تو آئیے اس رمضان المبارک کے مہینے کی ابتدا جو ہے وہ اللہ کے نام سے کریں. اس رمضان المبارک کی مہینے کی ابتدا جو ہے وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے، اللہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اللہ کے دربار میں کریں. اللہ جل شانہ ہماری پریشانیاں، ہمارے مسئلے، ہماری مشکلیں اللہ ساری حل فرمائے. عوام کے پر اصرار پر بہت زیادہ عوام کا اصرار ہوا کہ آپ جو ہے کچھ وقت دیجئے. طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے آج بھی میری طبیعت بالکل نہیں چاہ رہی تھی، تو پھر میرے جو یہ چینل کو چلاتے ہیں احمد سعید قاضی صاحب، اللہ پاک ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے اور بہت ہمت حوصلہ ان کو عطا فرمائے. بہت الحمدللہ خوش دلی کے ساتھ اور لگن تڑپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. یہ میرا دکھ درد پوری امت کو پہنچا رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے اندر برادری تو زندہ ہو رہی ہے، ہمارے اندر فرقہ واریت تو زندہ ہو رہا ہے، لیکن ہمارے اندر انسانیت زندہ نہیں ہو رہی. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان اتنی بڑی عظیم دولت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہمیں بن مانگے اللہ نے ماں کے پیٹ میں ماں کی گود میں عطا فرما دی، اتنی بڑی دولت کے ہوتے ہوئے، اتنی بڑی نعمت کے ہوتے ہوئے آج مسلمان روزانہ پیچھے کی طرف آ رہا ہے. کبھی کسی اس کا شکار ہوتا ہے، کبھی کسی غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے، کبھی کسی مسئلے کے اندر پڑ جاتا ہے. یہ ملک جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حاصل کی گئی. اللہ سے دعا کریں پوری دنیا کا حسد اس وقت ہمارے ملک پر، ہمارے ملک کی سالمیت پر اور ہمارے ملک کی عوام کو ختم کرنے پر ہے. اللہ سے دعا کریں سونا رب ہمارے ملک کو بھی بچائے اور ہمارے ملک میں بسنے والے مسلمانوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے. تو اس رمضان المبارک کے مہینے کو مارکیٹ کے اندر کاروبار کی نظر نہ کر دیجئے اور پورے سال کے منافع کمانے کے چکر میں اس کی نظر نہ کر دیجئے. خدا را احساس کیجئے، ہمارا احساس کوئی نہیں کرے گا. ہم مسلمان ہیں، ہم نے جتنا جینا ہے پھر اس کے بعد مر کے اس سے کئی زیادہ اللہ کے دربار کے اندر ہم نے کھڑے ہو کے اللہ کو جواب دینا ہے جو دنیا کے اندر کام کر کے آئے ہیں. ایسا کام نہ کریں جس سے قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے شرمندہ ہوں اور پوری مخلوق کے سامنے میں شرمندہ کیا جائے. ایسے کام کر کے جائیں کہ اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا حبیب بھی راضی ہو. درود شریف کا اہتمام کریں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز انور پر حاضری کے لیے ہمارے لیے دروازے کھول دیے جائیں.
اللہ راضی ہو جائے. 1 سال ہو گیا ہے, نہ خانہ کعبہ کی طرف ہماری حاضری ہو رہی ہے, نہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اللہ سے مانگ لیں اور پروردگار عالم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. اللہ معاف فرمائے امت مسلمہ پر اور ہم سب پہ رحم فرمائے. تو ترتیب یہ دیا گیا انشاءاللہ روزانہ 10 بجے یا 10 بج کے اوپر نیچے 5 منٹ یا 5 منٹ پہلے یا 5-10 منٹ بعد, تاکہ کیونکہ آگے مصروفیت ہے, ختم قرآن کی پروگرام بھی ہے. انشاءاللہ جو ختم قرآن کی ترتیب ہوگی اسی کے اندر یہ درس ہوا کرے گا اور وہیں بیان ہو جایا کرے گا. ختم قرآن کے علاوہ انشاءاللہ 10 بجے رات کو آپ کی خدمت میں روزانہ حاضر ہوں گا. جو اللہ نے میرے سے بات کہلوانی ہے وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں گا. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو 6 کام آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیے. پہلا کام روزانہ 1 روپیہ, جتنے چلو 10 روپے لگا لیں, روزانہ 10 روپے ہم نے دینے ہیں. بچے بڑے بوڑھے سب دے, 10 روپے ہم نے اللہ کے راستے میں دینے ہیں. پھر دوسرا کام کیا ہے کہ ہم نے 2 رکعت نفل پڑھنی. تیسرا کام 3 مرتبہ سورہ اخلاص ہم نے روزانہ پڑھنی. یہ 3 کام. اور ادھر کے 3 کام یہ کیا بتلائے کہ سحری کے وقت کا 1 گھنٹہ ہم نے اپنے رب کو دے دیا. ہم نے باورچی خانے کو نہیں دینا, ہم نے پروٹھوں کو نہیں دینا, ہم نے لسی شربت کو 1 گھنٹہ ہم نے اللہ کو دے دیا. دوسرا سحری کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک 1 گھنٹہ پھر ہم نے اپنے اللہ کو دے دیا. پھر تیسرا گھنٹہ عصر کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ ہو, پونا گھنٹہ ہو, 15-20 منٹ ہو, ہم نے اللہ کے لیے مختص کر دینے ہیں. پھر اللہ جل شانہ کے سامنے اپنی عرضیں رکھنی ہے, اپنی درخواست رکھنی ہے, اور امید ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے, ان کے وسیلے سے اللہ ہماری ساری عرضیوں کو, ساری درخواستوں کو اللہ قبول فرمائیں گے. اب آپ بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں, اپنے لیے, میرے لیے, میری بچوں کے لیے, اب میں آپ کے بچوں کے لیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے, ملک پاکستان کے لیے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں. اللہ پاک ہمارے پر سے سختیاں ختم فرمائے اور نرمی والا فیصلہ فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم السلطان. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و آلہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور ہم نے اپنے تمام جرموں کا اعتراف کیا. ہمارے سے یا اللہ بہت سارے گناہ ہوئے اور اتنے ہوئے کہ تیرے دربار میں معافی مانگتے ہوئے اللہ میں شرم آ رہی ہے. اے اللہ جائیں تو جائیں کہاں؟ تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دروازہ بتایا ہے. الہی ہم تیرے دروازے پر آ گئے ہیں. اللہ مصیبت زدہ ہیں, پریشان ہیں, دکھوں کے مارے ہیں. یا اللہ معیشتی طور پہ خسارے میں ہیں, کاروباری طور پہ نقصان میں ہیں, اولاد نافرمانی کی طرف جا رہی ہے. پروردگار عالم اب جسم ہمارا ساتھ دینے سے جواب دے رہا ہے. یا اللہ ہم ظاہری باطنی طور پہ مفلوج ہو چکے. اے اللہ ہمارا اندر اور ہمارا باہر بھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا. اے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیں. اگر آپ معاف نہیں فرمائیں گے تو اللہ ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ ہماری پریشانیاں ختم فرما دے. یا اللہ جو اسپتالوں میں اور جو کرونا وائرس کی زد میں آئے ہوئے ہیں, پروردگار عالم آپ بھی جانتے ہیں یہ کیا مرض ہے, یہ کیا بلا ہے. اللہ ہمیں اس سے چھٹکارا عطا فرما دیں. اور ہر بیماری جس کا اللہ ہمیں پتہ چل چکا ہے یا اللہ, اور وہ بیماری جس کا ہمیں نہیں پتہ چلا, اللہ آپ ساری کی ساری شفا میں تبدیل فرما دیں. اللہ اپنے خزانوں سے شفا عطا فرما دیں. اللہ اپنے خزانوں سے شفا عطا فرما دے. اللہ بے روزگاروں کو روزگار دے دے, بے مکانوں کو مکان عطا فرما دے. اللہ جن کی اولاد نہیں اپنے خزانوں سے اولاد عطا فرما. اللہ جن کے بیٹیاں ہیں بیٹے مانگتے اللہ انہیں بیٹے عطا فرما دے. جو بیٹیوں کے خواہش مند ہیں اللہ اپنے خزانوں سے ان کے گھر میں رحمت اتار دے. یا اللہ جو بے روزگار ہے روزگار دے دے. کرائے کے مکانوں میں جن کی زندگی گزر گئی اللہ انہیں اپنا مکان عطا فرما دے. یا اللہ بہت سے متعلقی بہت سے محبین ایسے ہیں یا اللہ جن کا ہمارے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے, اور جب بھی اللہ وہ فون پر رابطہ کرتے ہیں دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں. اللہ اس وقت امت مسلمہ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. پروردگار عالم یہ رات کا وقت ہے, اللہ تیرے بندے تراویح میں تیرا قرآن سن کے فارغ ہوئے ہیں. یا اللہ سارا دن روزہ رکھا تیرے لیے, بھوکے رہے اے اللہ تیرے لیے. پروردگار عالم ہمارے بھوکے رہنے کو ہمارے منہ پر نہ مارنا, ہمارے روزے کو قبول فرما لے.
اور ہماری تراویح کے سجدوں کو اور قرآن پاک سن کر مزے لینے کو اللہ تو قبول فرما لے۔ ہم سے غفلت ہوئی جو قرآن پاک آج سنا، یہ تو ہمیں زندگی کا حصہ بنانا چاہیے تھا، صبح و شام اللہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے تھی، اللہ اس کا بھی ہم نے اعتراف کیا تو ہمیں معاف فرما دے اور قرآن کریم سے ہمارا گہرا تعلق جوڑ دے۔ اے اللہ وہ جو قرآن پاک پڑھ کے قرآن بھول چکے، اللہ پاک ان کی غفلت کو معاف فرما دے اور انہیں قرآن پاک یاد کرا دے تاکہ آئندہ سال رمضان المبارک کی تراویح میں قرآن پاک سنا سکیں۔ اے اللہ مرنے سے پہلے قرآن کی بہاریں سینے میں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے پاکستان کی خیر فرما دے، ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما دے، افواج پاکستان کے حوصلے بلند کر دے، ملک و ملت کی حفاظت کے لیے اللہ جو فوجی جوان وردیوں کے اندر سرحدوں پہ کھڑے ہیں، اے اللہ اس ملک کی سلامتی کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ تو ان کی حفاظت فرما دے۔ ہمارے جتنے سیکیورٹی ادارے ہیں، جتنی ایجنسیاں ہیں، جتنی ہماری انتظامیہ ہے، الہ العالمین یا اللہ اس ملک و ملت سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وہ 24 گھنٹے یا اللہ ہوشیار اور تیار رہتے ہیں، اللہ تو ان کی مدد بھی فرما، یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ پاک ان کی جائز مناجات کو پورا فرما۔ ہمارے بہاڑی سے بھائی شاہد صاحب ہیں، ان کی والدہ محترمہ بیمار ہیں، اللہ کریم انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما دے، ہمارے گھر میں اللہ جو بیمار ہے صحت عطا فرما دے، جو ہمارے گھر میں تراویح ہو رہی ہے، جو بچے سنا رہے ہیں اللہ پاک ان کا سنانا ہمارا سننا قبول فرما، اور پوری دنیا میں مساجد میں مدارس میں گھروں کے اندر مارکیٹوں کے اندر یا اللہ شادی حال میں جہاں جہاں تراویح میں قرآن پاک سنایا جا رہا ہے، اے اللہ کریم آپ قبول فرما لیجئے اور سننے سنانے والوں کو ہمت عطا فرمائے، اور جہاں جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے پورے فیوز و برکات نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے دینی مدارس کی حفاظت فرما، مدارس دینیہ کے اندر جو تیرے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، جو دن رات قال اللہ تعالی اور قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، اے اللہ پاک ان کی مدد بھی فرما، یا اللہ ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو قبول فرما لے، یا اللہ اہل خیر کو مدارس دینیہ کی طرف متوجہ فرما دے۔ عصری تعلیم میں اللہ جو طلباء کرام اور طالبات جن کے ابھی تک امتحان نہیں ہوئے، اللہ ان کے امتحانوں میں ان کو کامیاب فرما دے۔ دینی مدارس کے طلباء کرام کے امتحان ہو چکے، اللہ اچھی پوزیشن عطا فرما دے، ہر طالب علم کو پڑھنے والی کو کامیاب فرما دے۔ اللہ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں اللہ جو بیمار ہیں پریشان ہیں ان کی بیماریاں بھی ختم فرما اور پریشانیاں بھی ختم فرما دے۔ یا اللہ کسب حلال عطا فرما، جو بے روزگار ہے روزگار عطا فرما دے، جو کما رہے ہیں اللہ ان کی رزق میں برکت عطا فرما دے، جو مقروض ہے میرے اللہ قرضوں سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ جس کا کوئی نہیں اس کا تو بن جا، یا اللہ تو ہمارا وکیل بن جا، یا اللہ تو ہمارا کارساز بن جا، ہمارا مددگار بن جا، ہر میدان میں اللہ تو ہماری مدد فرما، اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اللہ تیرا نبی ہمیں تیرے سپرد کر کے گیا ہے، تیری رحمتوں کے حوالے کر کے گیا ہے، یا اللہ آپ ہمیں تنہا نہ چھوڑنا، اللہ آپ نے چھوڑ دیا تو کہاں جائیں گے، اے اللہ معافی دے دے، اے اللہ معافی دے دے، اے اللہ اپنے بندوں کو معافی دے دے، اے اللہ ہمیں معافی دے دے، اے اللہ معافی دے دے۔ ہم گناہوں والی زندگی سے تھک چکے ہیں، اے اللہ تیری نافرمانیاں کرتے کرتے تھک چکے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ جب تو اپنے بندوں پہ مہربان ہوتا ہے تو تیرے حبیبی نے تو پڑھ کے سنایا ہے اور تیرے حبیب کے ذریعے یہ پیغام پہنچا ہے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ جب آپ اپنے بندے پر مہربان ہوتے ہیں تو اتنی مہربانی فرماتے ہیں کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ آج ویسی مہربانی والا معاملہ فرما دے اور اپنے بندوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، سارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، تیرے نبی نے فرمایا جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جن نیک بندوں کے لیے تو نے جنت کے دروازے کھولے ہیں، اللہ ان نیک بندوں میں ہمیں، ہمارے خاندان کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے متعلقین اور محبین کو شامل فرما لے۔ یا اللہ جہنم کی آگ سے اور نار جہنم سے جن بندوں کو خلاصی کا پروانہ ملے گا اللہ ان میں تو ہمارا نام شامل فرما دے، اور جنت کے جو حقدار ٹھہرائے گا اللہ اس میں ہمارا بھی نام شامل فرما دے۔ پوری مدد دستگیری فرما یا اللہ، ہمارے کاروبار کی، ہماری جان کی، ہماری مال کی اللہ تو حفاظت فرما۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنے میں
ہمت عطا فرما، تراویح میں قرآن سننے میں اللہ ہمت اور توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل آپ کی دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ 10 بجے رات کو ملاقات ہوگی بعد از نماز تراویح۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔